کیا ہے کہ آپ اس کائنات کے اندر جتنے خاندان ہیں اس خاندان میں سب سے اعلیٰ خاندان کے سب سے عظیم انسان ہے، سب سے عظیم فرد ہے۔ آپ کی دوسری عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے مقدس شہر مکہ مکرمہ کے اندر پیدا ہوئے۔ تیسری عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و نبوت و رسالت کی دعا آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اے ہمارے رب ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجنا جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے اور ان کو گناہوں سے پاک صاف کرے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی اور اللہ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت و رسالت دے کر کے اس دنیا کے اندر بھیج دیا۔ چوتھی عظمت، چوتھی خوبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ آپ نبیوں کے امام، نبیوں کے سردار، آپ آخری نبی، آخری پیغمبر، اب آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی۔ پانچویں عظمت کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملایا ہے۔ فذو العرش محمود وہذا محمد، عرش والا محمود ہے اور فرش والا، زمین والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، کہتے ہیں حسان بن ثابت رضی وشق لہ من اسمہ لیجلہ، کہ اللہ نے اپنے نام سے نبی کا نام نکالا، کیوں؟ تاکہ آپ کو وہ بڑا کر دے۔ فذو العرش محمود، عرش والا وہ ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے، اور زمین پر جسے عرش والے نے بھیجا یہ کیا ہے؟ محمد۔ عرش والا محمود ہے، زمین پر جسے بھیجا گیا وہ محمد۔ اسی لیے اذان میں، اقامت میں، کلمے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ کافی ہے؟ نہیں، اشہد ان محمد الرسول اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اگر صرف لا الہ الا اللہ کہتے ہیں ادھورا ہے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو ملایا ہے، یہ آپ کی عظمت۔ چھٹا پہلو کیا ہے آپ کی عظمت کا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کا نزول ہوا کہ جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے قیامت تک لے رکھی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا، علی قلبک، اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کے دل پر اتارا ہے، کیوں؟ تاکہ آپ اس کے ذریعے لوگوں کو ڈرائیں۔ ساتویں عظمت کیا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن پر درود پڑھے بنا ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی۔ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے، لیکن اس نماز میں اللہ کے اس محبوب پر درود سلام پڑھنا، درود ابراہیم پڑھنا واجب ہے، بلکہ رکن ہے آخری تشہد میں۔ اگر ہم نے نہیں پڑھا ہماری نماز مکمل نہیں ہو۔ آٹھویں عظمت، جو زمین پر رہتے ہوئے آسمان کی ان بلندیوں تک پہنچتے ہیں جہاں فرشتوں کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے۔ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ آسمان، نورانی مخلوق۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام تک پہنچتے ہیں کہ یہاں جبریل امین بھی کہتے ہیں اب اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا، اس کے آگے جانے کی مجھے اجازت نہیں۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بالکل اللہ کے قریب پہنچے، لیکن اللہ کو دیکھا نہیں۔ بیچ میں آڑ، حجاب، رکاوٹ اور پردہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں، لیکن اتنے قریب آئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين، دو قوس کے برابر جگہ درمیان میں تھی بس، او ادنا یا اس سے بھی زیادہ قریب تھے اللہ کے آپ۔ اس مقام تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے۔ نویں عظمت کہ اگر آپ پریشان ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے اللہ انہیں اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کرواتا ہے،
آپ ساتوں آسمان دیکھیے، اپنے سے پہلے نبیوں سے ملاقات کیجئے، جنت کا نظارہ، جہنم کا نظارہ، تحفے، تحائف، اللہ سے بات چیت، اللہ سے ملاقات. یہ کیوں کیا اللہ نے؟ کس موقع سے کیا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال شیب ابی طالب میں کاٹ کر آ رہے تھے. پچھلے 3 سال بڑے غم کے ہیں، اور اس 3 سال کی قید سے نکلے، جن 3 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے چمڑیاں چوس چوس کر یہ 3 سال گزارے ہیں. پتے کھائے ہیں، پتے. کہیں کسی نے چپکے سے پہنچا دیا، تکلیف کا اتنا برا دور 3 سال. اور جیسے ہی یہاں سے نکلے، کسی کی ہڈی نظر آ رہی ہے، کسی کا گوشت ختم ہو گیا، کوئی کمزور ہو گیا ہے، لیکن ایک اور غم کا پہاڑ ٹوٹا، آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی. یہ غم ابھی ختم نہیں ہوا، آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کی وفات ہو جاتی ہے. یہ اتنے بڑے بڑے غم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ٹوٹے. اور پھر آپ ایک امید لے کر طائف جاتے ہیں کہ طائف والوں کو دین کی دعوت دیں گے، لیکن طائف والوں نے بھی مارا آپ کو. واپس آ رہے ہیں، مکے والوں نے کہا یہ بندہ مکے میں داخل نہیں ہونا چاہیے. سارے لوگوں نے اعلان کر دیا، آپ کا داخلہ مکہ میں بند ہو گیا کہ اب اپنے گھر بھی نہیں جا سکتا. تو مطعم بن عدی نے پناہ دیا، اعلان کیا کہ میں نے محمد کو پناہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کی پناہ میں پھر آپ مکے کے اندر تشریف لاتے. یہ 5-6 بڑی بڑی مصیبتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیں. ایسا لگا کہ اب آپ مایوس ہو جائیں گے. تو اللہ آسمان کی سیر کو بلاتا ہے، نبی زمین والوں نے آپ کو چھوڑ دیا لیکن آسمان والے نے آپ کو چھوڑا نہیں. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. اللہ مکہ سے مسجد اقصی لے جاتا ہے، مسجد اقصی سے آسمان کی سیر کو بلاتا ہے. نبیوں کی امامت کرتے ہیں، نبیوں سے ملاقات کرتے ہیں، جنت کا نظارہ کرتے ہیں، اللہ آپ کو تحفے دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. 10ویں عظمت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں، ہر قسم کے گناہ سے پاک، اسی لیے آپ کی اتباع کا ہمیں حکم دیا گیا. 11ویں عظمت کہ جن کی شان میں اگر گستاخی والا کوئی لفظ، جن کی شان میں کسی لفظ سے گستاخی کا اندیشہ بھی پیدا ہوتا ہو، تو اللہ مسلمانوں سے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. اے ایمان والو، آج کے بعد یہ لفظ تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے. راعنا کا لفظ ہے، سورہ بقرہ کے اندر اللہ نے ذکر کیا ہے. راع یراعی، مراعات کا مطلب ہوتا ہے خیال کرنا، اسی سے آرڈر کا صیغہ راعی. راعی، را الف اور عین، اور اگر وہ فعل امر ہو جاتا تو یا کٹ جاتی ہے تو عین پر کسرہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد نہ. تو راعی خیال کیجئے، نہ ہمارا. تو صحابہ آتے تھے کہتے تو راعینا، اللہ کے نبی ہماری طرف بھی دیکھیے، ہمارا بھی خیال کیجئے، ہماری طرف بھی توجہ کیجئے. لیکن بدماش یہودی آتے تھے تو راعینا کو تھوڑا لیم بالسنتہم، اپنی زبان کو تھوڑا سا گھما کر توڑ مڑوڑ کر کہتے تھے راعینا. معنی زمین سے آسمان تک پہنچ گیا. راعینا کا مطلب ہمارا خیال کیجئے، اور راعینا کا مطلب ہمارے چرواہے. راعی کا مطلب چرواہا ہوتا ہے، بھیڑ بکریاں چرانے والا، اور نہ مطلب ہمارا، یعنی عین کے بعد یا آ جائے اسم ہو جاتا ہے، وہ ناؤن ہو جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے چرواہا. تو یہودی آپ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، راعینا کا لفظ استعمال کرتے تھے. اللہ نے کہا مسلمانوں آج کے بعد یہ لفظ استعمال ہی نہیں کرنا ہے، اس کی جگہ کہنا ہے انظرنا، ہماری طرف دیکھیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، آپ کا مقام ہے کہ جس لفظ سے آپ کی شان میں گستاخی کا اندیشہ پیدا ہو رہا ہے، اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے یہ لفظ تمہیں استعمال نہیں کرنا ہے. 12ویں عظمت جن کا ہر ہر عمل، ہر ہر لفظ، ہر ہر جملہ حجت اور دلیل ہے. آپ نے جو کہا وہ دلیل بن گئی، آپ نے جو کہا وہ حجت ہے، آپ نے جو کہا وہ ثابت ہے. اسی لیے صحابہ کرام بعض دفعہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے، دنیاوی بات ہوتی تھی، تو صحابہ پوچھ لیتے تھے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ بریرہ اور مغیث کی محبت جانتے ہیں؟ بڑا پیارا واقعہ ہے. بریرہ کو آزاد ہو گئی، بریرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوڈی تھی. جب غلام لوڈی تھی تو بریرہ اور مغیث کی شادی ہو گئی تھی، مغیث بھی غلام، بریرہ بھی غلام، لوڈی. لیکن جب آزاد ہو گئی تو آزاد کو اختیار ہوتا ہے، چاہے تو وہ نکاح میں رہے چاہے تو نہ رہے. انہوں نے نہ رہنا قبول کیا، مغیث کے ساتھ نہیں رہوں گی. اور مغیث کی محبت کیسی ہے، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، بریرہ واپس لے لو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر کے پہنچتے، اللہ کے نبی بریرہ سے کہہ دیجئے کہ میرے پاس واپس آ جائے.
یہ محبت ہے، اور یہی حقیقی محبت ہے، یہی حقیقی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بریرہ کو بلاتے، بریرہ مغیث تمہاری محبت میں پاگل ہو رہا ہے، چلی جاؤ اس کے پاس۔ تو بریرہ کہتے اللہ کے نبی آپ کا مشورہ ہے یا حکم ہے؟ کہنے لگے نہیں میرا حکم نہیں ہے، یہ میرا مشورہ ہے۔ کہا اللہ کے نبی پھر میں مغیث کے پاس نہیں جاؤں گی۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، آپ جو کہہ دیں وہ دلیل ہے، وہ حجت ہے، وہ برہان ہے، اس سے آگے ذرہ برابر مسلمانوں کو نہیں بڑھنا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ عظمت نمبر 13، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کی خواہش کے احترام میں قبلہ تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ آپ مکے سے مدینہ آ گئے، بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مدینے میں بھی، لیکن آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ جس مکہ کو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اسی مکہ میں خانہ کعبہ ہے، اللہ اس خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ 16-17 مہینے گزرے، اللہ نے کہا اے نبی آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو چلیے ہمارا حکم ہے اب آپ اپنا چہرہ اس طرف کر لیجئے، ترضاہا جس طرف آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ عظمت نمبر 14، جن کا ساتھ پا کر یا جن پر ایمان لانے والے بھی انبیاء کی جماعت کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل جماعت کے فرد بن جاتے ہیں، یعنی صحابہ کرام، انبیاء کے بعد سب سے افضل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ نمبر 15، جن کا نام اور ٹائٹل ایک لیٹر اور خط سے نکالا گیا، کاٹا گیا، تو اللہ نے قرآن میں اسی ٹائٹل کو اسی مسئلے سے متعلق سورہ میں ذکر کر کے ہمیشہ ہمیش کے لیے قرآن کے اندر محفوظ کر دیا۔ صلح حدیبیہ ہے، صلح لکھی جا رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں، لکھا گیا محمد الرسول اللہ، لکھ دیا۔ کہا کیا لکھا سناؤ؟ کہا محمد الرسول اللہ۔ ہاں اسی بات کا تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، یہ لفظ کاٹو، جملہ کاٹو، محمد الرسول اللہ نہیں چلے گا، محمد بن عبداللہ لکھو۔ نبی نے کہا کاٹ دو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کا نام، آپ کا ٹائٹل، آپ کا لقب یہ گستاخی میں نہیں کر سکتا۔ کہا اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ نبی امی تھے، کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ بتایا، آپ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹا دیا۔ ایک لیٹر سے نام کاٹا گیا، تو وہی سورہ جس میں صلح حدیبیہ کا تذکرہ ہے، سورۃ الفتح، اللہ نے اس کی آخری آیت میں نبی کا وہ ٹائٹل جسے لیٹر سے کاٹا گیا تھا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تمہارے لیٹر میں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے جب آسمان والے نے اسے رسول بنا کر کے بھیجا اور آسمان والا اسے رسول کہہ رہا ہے؟ تمہارے ماننے نہ ماننے سے اس کی ذات پر کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ عظمت نمبر 16، جو اگر پریشان ہوں تو ان کی مدد کے لیے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے، فرشتے نازل ہوتے۔ طائف والوں نے مارا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں، جبریل آتے ہیں، پریشان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جوتے میں خون جمع ہوا ہے، تکلیف ہے کہ مکہ والے گھسنے نہیں دیں گے، درد ہے، غم ہے، مایوسی کی کیفیت ہے۔ جبریل آتے ہیں، اللہ کے نبی یہ پہاڑ کا فرشتہ حاضر ہے، اگر آپ کہیں آپ کا حکم ہو تو طائف والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان رکھ کر پیس دیا جائے۔ طائف کی پہاڑیاں دیکھی ہیں؟ عمرے کے سفر پر گئے، کیسی کیسی پہاڑیاں ہیں؟ سعودی عرب میں سب سے خطرناک راستے طائف کے راستے پر ہیں، سب سے خطرناک راستے، ذرا سی لغزش آپ نیچے، پہاڑیوں کا ایک پورا سیلاب ہے۔ کہ اللہ کے نبی آپ حکم دے 2 پہاڑیوں کے درمیان رکھ کر طائف والوں کو پیس دیا جائے۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین تھے، کہا نہیں، یہ نہیں تو ان کے بعد والے لوگوں سے مجھے امید ہے کہ وہ لوگ ایمان لائیں گے۔ فرشتے نازل ہو رہے ہیں، یہ آپ کی رحمت ہے کہ آپ چھوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا نزول کرتا، اور ایک موقع نہیں ہے، جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ خندق ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا رہا۔ نمبر 17، عام انسانوں کی طرح جن کا نام لینے سے مسلمانوں کو منع کیا گیا ہے، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے عبداللہ، عبد الرحمن، عائشہ، فاطمہ، ایسے نبی کا نام صرف محمد مت کہو، بلکہ کیا کہو؟ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، جہاں کہا وما محمد الا رسول، محمد الرسول اللہ، ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ۔ اللہ خود اپنے نبی کا صرف محمد نام نہیں ذکر کر رہا ہے، جہاں بھی ذکر کر رہا ہے وہاں آگے پیچھے ٹائٹل لگا رہا ہے۔
عام لوگوں کی طرح نبی کو نہیں پکارنا ہے، دیہاتیوں کی طرح، گنواروں کی طرح، آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کی طرح. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نمبر 18، جن کی مخالفت کرنا. ہم اس ٹاپک پر بات کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی مخالفت کرنا، آپ کے خلاف جانا زندگی میں کوئی فتنہ لے کر کے آتا ہے، کوئی عذاب لے کر کے آتا ہے. اللہ کہتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف جاتے ہیں، آپ کی شریعت کے خلاف جاتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کہ کہیں ان کی زندگی میں فتنہ نہ آ جائے. اور فتنے سے مراد عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے شرک ہے. نبی کی اتباع نہیں کرو گے، شرک میں پڑ جاؤ گے. او یصیبہم عذاب علیم، یا دنیا کے اندر کوئی دردناک عذاب آپ کی زندگی میں آ جائے گا اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا. نمبر 19، جن کو مانے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت. اب آپ کے اوپر ہر کسی کے لیے ایمان لانا ضرور. نبی فرماتے ہیں، حدیث ہے، والذی نفسی بیدی لا يسمع بی احد من هذه الامه یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اب میرے بارے میں کوئی یہودی سنے، کوئی عیسائی سنے، کسی اور مذہب والا سنے، اور پھر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جائے، الا كان من اصحاب النار، وہ جہنمی. جن کو مانے بغیر کوئی بھی بندہ جنت کے اندر نہیں جا سکتا. اور عظمت نمبر 20، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے کسی خاص علاقے کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو پوری کائنات کے لیے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور نبی حدیث میں فرماتے ہیں وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً أَوْ كَافَّةً. مجھ سے پہلے کے نبی خاص علاقے کے لیے بھیجے جاتے تھے، اور مجھے اللہ نے پوری کائنات کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے 20 پہلو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، کہ ہمیں آپ کی ہی اتباع کرنے کا حکم کیوں دیا گیا ہے. اس لیے کہ آپ اتنے عظیم ہیں کہ عرش والے نے آپ کو بھیجا تو آپ کی عظمت کی کتنی گواہیاں اس دنیا کے اندر رکھی ہیں، قرآن میں ذکر کر دیا ہے، اور لوگوں کی زبانی آپ کا تذکرہ دنیا کے اندر اللہ نے باقی رکھ دیا.